بہادر تھا علی، اتنے بہادر تھے بیٹے، جاؤ مولا تمہیں نجف لے جائے، زیارت کرو جب امیر المومنین کی، مر جانا چاہیے اس فکرے پہ، آپ کو ملے گا لکھا ہوا زیارت کا فکرہ، السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ رویا کر، عاقبت کا سامان ہے، جتنے چاہے فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، لیکن شام والی بی بی پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ شرما کے نہ بیٹھا کر مجلس میں، مولا کی قسم میں نے مقتل میں یہی پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کر، چیخ مار کے رویا کر، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ سنو گے فکرہ، ایسے رویا کر جیسے ہماری مظلوم فرمائے کسی غم میں نہ رلائے جو حسین کے بابا کے غم میں رونے کے لیے آئے ہو۔ فکرہ سن لینا عزیزان گرامی قدر، میرا جملہ یاد رکھنا، فرمائش تھی یہاں تک اسی لیے آیا ہوں، میرا جملہ یاد رکھنا۔ کبھی غور کیا ہے جو کائنات کا بہادر ہو، اسے کہا گیا السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ پوچھا پوچھنے والے نے مسجد کوفہ، بندہ شیعہ ہو ہائے نہ کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کچھ یاد آیا، اپنا ہاتھ دیکھ کے روتے رہے۔ کافی دیر جب گریہ کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المومنین، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں اپنا ہاتھ دیکھ کے؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہو ید اللہ ہاتھ بھی ہو اور زہرا کو تماچا لگ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجھے مقتل کی ایک روایت آپ کے حوالے کرنی ہے۔ کچھ مصیبتیں مجھ سے پہلے پڑھنے والے صاحب پڑھ گئے، لیکن کچھ مصیبتیں مجھ سے سن لو۔ تاریخ کے فکرے یہ ہے، مقاتل کو بڑی نگاہ سے دیکھ کے تمہارے سامنے فکرے لکھ رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ جناب امیر جب کوفے میں آئے اور اپنا دار الخلافہ کوفے کو بنایا تو اس وقت کوفے کی عورتوں نے ایک فرمائش کی، توجہ میری طرف رکھو گے تو تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ کوفے کی عورتوں نے علی سے فرمائش کی، یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی زینب ہمیں تفسیر قرآن پڑھائے، بس یہ سننا تھا۔ علی نے کہا جاؤ حسن و حسین مدینے سے بہن کو لے آؤ، مر جاؤں میں جملہ نہ پڑھوں۔ مقتل کے فکرے یہ ہیں، حسن نے حسین کو دیکھا، حسین نے حسن کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کی جو مسلح تک جاتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ رو لو ماتم کرو گے تو میں مصائب کی منزلیں طے کروں گا، رویا کرو مظلوموں کے غم میں۔ عزادار مقتل کے فکرے یہ ہے، آواز دیکھے گا بابا نے بلایا ہے تو شہزادی کو بڑی شان سے کوفے لایا گیا۔ لکھا مورخین نے یہ ہے کہ جب 3 میل کوفہ رہ گیا نا، حسن مجتبیٰ نے خط بھیج کے بابا سے کہا بابا آپ کی بیٹی کی سواری آ گئی ہے۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے، علی خود بیٹی کے استقبال کے لیے کوفے پہ آئے، کوفے کے صدر دروازے پہ آ کے علی نے بیٹی کا استقبال کیا۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے، عالم یہ تھا سر پہ امامہ نہیں تھا، گلا کھلا ہوا تھا۔ علی نے بیٹی کی مہار کو اپنی پشت سے باندھا، آواز دے کے کہا زینب آج بابا کی شاہی ہے، یہ کوفہ شہر ہے، کوفے کی ہر دکان بند ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بچہ بھی چھت پہ آ جائے، مر جاؤں میں جملہ نہ پڑھوں۔ عزادار فکرہ یہی ہے مقتل کا۔ رو کے علی نے کہا ذرا محمل کا پردہ ہٹا، دیکھ یہ کوفے
کوفے کا وہ محلہ ہے جو عیسائیوں کا محلہ ہے. قافلہ آگے بڑھ گیا. آواز دے کے کہا زینب اس جگہ کو پہچان, یہ نقی قبیلے کا محلہ ہے. قافلہ آگے بڑھ گیا. اچانک علی نے کہا زینب یہ وہ بازار ہے جہاں شریف آدمی کو گزرتے ہوئے کئی دیر لگ جاتی ہے. رو کے علی کی بیٹی نے کہا بابا یہ بازار اور چوک تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں, میں تیری عزت دار بیٹی ہوں. آواز زینب ہو سکتا ہے کوئی دور ایسا آئے تیرے سر پہ چادر نہ ہو, ہاتھوں میں رسیاں ہو, کوفے کا بازار ہو, لوگ پتھر مارے. آواز آئی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی کیا مجال. آواز آئی علی کی زینب بھائیوں کے بعد تیاری کرو. میں 2 فکرے اور مسائل پہ پڑھتا ہوں. جتنا رو پڑے ہو جب میں کہوں تمہارا شکر گزار ہوں. سیدہ تم سے راضی ہو جائے. 2 آنسوں کی اور خیرات مانگنا. ہائے تمہارے بس میں ہے, آنسو معصومہ کی خیرات ہے. میرا فکرہ یاد رکھنا عزیز, ہائے ایسے کری جیسے جنازہ اٹھتا ہو. مقتل کے فکرہ یہ ہے آ گئی علی کی بیٹی کوفے. ہو گئی مجلس. میرے 2 فکرے سننا اور ایک میں روایت پڑھوں گا. عزادار مقتل کہتا ہے تفسیر قرآن علی کی بیٹی پڑھاتی رہی. 40 ہجری کا رمضان آیا. عزادار علی کی بیٹی نے اچانک سے ایک دن ہی عمل کیا. کہا ام کلثوم چراغ بجھا دے. چراغ بجھا دیے گئے, دروازے بند کر دیے. علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری, اتار کے بالوں کو اڑیا کیا. کہا کوفے کی عورتوں زینب کو اس حال میں دیکھ لو, ہو سکتا ہے کبھی زینب اس حال کوفے آئے تو پتھر نہ مارنا, یہ نہ کہنا ہم پہچان نہیں سکے. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. عزادار آ گیا 40 ہجری کا رمضان. علی مصلی عبادت میں آئے. آواز دے کے کہا اللہ اکبر. ادھر اللہ اکبر کی صدا آئی, ادھر زینب نے ام کلثوم سے کہا آج بابا آذان بھی دیتا ہے, روتا بھی جاتا ہے. آذان مکمل ہو گئی. بیٹوں کو کہا تھا سارے گھر نماز پڑھنا, علی اکیلے مسجد میں. عزادار صحابیوں کی صف لگ گئی. ادھر لعین نے خنجر اٹھایا. سنا ہے نا یہ تلوار نما خنجر, اس کا عالم یہ تھا کہ زہر میں بجھایا گیا تھا. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کر کے علی کا سر بلند ہو رہا تھا. یا لعین نے جوانی کا زور لگا کے علی کے سر پہ ضرب ماری. آواز آئی قد قتل امیر المومنین تحتم کارکان الہدا. لوگوں امیر المومنین مارا گیا. وہ کعبہ ڈھا دی.